بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، ظاہر ہے اس کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف حوالوں سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے تو مذہبی جو افراتفری ہے پاکستان کے اندر جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں تو یہ بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کچھ شرپسند عناصر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ سرگرمیوں کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں، اور یقیناً اگر پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی ایسی تحریک، ایسی موومنٹ، ایسی آواز اٹھائی جائے جس سے ملک کے اندر انارکی پھیلے اور ملک عدم استحکام کا شکار ہو، وہ یقیناً پاکستان کا دشمن ہی کر سکتا ہے۔ پاکستان کے حامی اور محب وطن پاکستانی اس اقدام کی مذمت کریں گے۔ لہذا اس وقت جو ایک لہر ہے کہ فرقوں کو آپس میں لڑانے کے لیے مختلف قسم کی جو سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے یا مختلف حوالوں سے دیگر پروگرامز کیے جا رہے ہیں، یقیناً یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اس میں اگر آپ پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ جن آئی ڈیز پہ اس قسم کا مواد ڈالا جا رہا ہے جس سے فرقہ وارانہ جذبات ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں سے اکثر آئی ڈی تو پاکستان سے آپریٹ ہو ہی نہیں رہی۔ اس میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کو کوئی پاکستانی جانتا نہیں ہے۔ یہ آئی ڈیز آپ کے دشمن ملک انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہیں، باقی دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہی ہیں، افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں ذمہ داری ہے ہمارے محراب و منبر کی، جو لوگ محراب و منبر کے وارث ہیں ان کی ذمہ داری اس وقت بہت بڑھ گئی کہ وہ اس تکفیریت کی راہ روکیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں ان کو کسی بھی بنیاد پر آپ کافر قرار نہیں دے سکتے۔ لہٰذا چند ایک فروعی اختلافات کو بنیاد بنا کر ملک کے اندر اس قسم کی فضا کا قائم کرنا یہ کسی کے فائدے میں نہیں۔ تمام مسالک کو اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ تمام مسالک کے اکابرین کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے فالورز کو یہ بات باور کرانی چاہیے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب آپس میں اتحاد، اتفاق اور رواداری کا مظاہرہ کریں۔ اس طرح ہم دشمن کی ایک بھیانک جو چال ہے اور ایک خوفناک جو منصوبہ ہے جس کے لیے دشمن پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ اور یقیناً دشمن کو ناکام اور مایوس کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہمیں نبھانا چاہیے۔ اب اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے جناب نواز شریف صاحب منظر عام پہ آتے ہیں اور پاک افواج کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ جو باتیں انہوں نے کی کہ ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں۔ یقیناً اس وقت پاکستان جو ہے بہت سارے مسائل میں گرا ہوا ہے، اور ایک دم سے اس افواج کے اوپر جو دفاع پاکستان کی ضامن ہے اور جس نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت میں اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اس کو اس انداز میں میڈیا کے اوپر لا کے، انٹرنیشنل میڈیا پہ لا کے اس کو پریشان کرنا یا اس کے اوپر الزام تراشی کرنا، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ یقیناً اس کے مقاصد بھی یہی نظر آتے ہیں کہ یہ
مذہبی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی جو ہمارا دشمن ہے اس کی کوئی پلاننگ ہے اور وہ اس ملک کے اندر افراتفری مچانا چاہتا ہے۔ اب جو پاکستان کے سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کے لیڈران ہیں، ان کو اس وقت تحمل کی ضرورت ہے۔ عالمی حالات آپ کے سامنے ہیں، ابھی کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے اثرات ابھی موجود ہیں۔ اسی طرح آپ کے جو پاکستان کے اندر غربت ہے، مہنگائی ہے، وہ بہت بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال میں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، سب کو مل کے ان مشکل حالات سے پاکستان کو نکالنا ہے۔ یہ وقت جو ہے قطعاً الزام تراشیوں کا وقت نہیں ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں کے خلاف کوئی بات کریں، حکومت کے خلاف کوئی بات کریں، بلکہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں ایک نظم اور ایک قوم نظر آنا چاہیے، اور ہمیں ایک قومی سوچ پیدا کرنی چاہیے اپنے میں۔ یہ وقت ہے کہ جس میں آپ اپنے ذاتی مفادات، خواہ وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں، مادی ہوں، مذہبی ہوں، ان ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کے مفادات کو سب سے پہلے اولین ترجیح دینی چاہیے۔ لہذا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنا منشور بیان کریں، اپنے مینیفیسٹو پہ بات کریں، ملک کے اندر جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی یا کوتاہی گورنمنٹ کر رہی ہے اس کی نشاندہی کریں، اس کی طرف حکومت کو متوجہ کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر افراتفری مچائیں، ملک کے اندر اس کے جو نظام ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اس سے آپ کی معیشت اور کمزور ہوگی، آپ کے معاشی حالات اور برے ہو جائیں گے، اور مہنگائی بھی یقیناً اس سے بڑھ جائے گی، اور عام بندے کا سروائیول مشکل ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اس مشکل کی گھڑی میں حکومت اور اپوزیشن تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی اور مذہبی لوگوں کو اس وقت میدان میں آنا چاہیے، اور قوم کو اس بات کو سمجھانا چاہیے کہ اس وقت ہمیں رواداری کی ضرورت ہے، ہمیں صبر کی ضرورت ہے، ہمیں تحمل کی ضرورت ہے، اور اس بحران سے پاکستان کو نکالنے کے بعد اگر پاکستان کا وجود ہے تو یقیناً سیاست ہوتی رہے گی، سیاسی کلا بازیاں لگتی رہیں گی، سیاسی نظام چلتا رہے گا۔ لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو خدشہ یا یہ امکان بن سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ کوئی پرانی روایات اور تحریک کو دہرایا جائے جو سب کے لیے نقصان دہ اور سب کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ لہٰذا اس وقت میں تمام سوشل میڈیا، سوشل ایکٹیوسٹ اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، محب وطن پاکستانیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ تنقید کو بے شک نہ چھوڑیں۔ تنقید آپ کا حق ہے، اور تنقید اصلاح کا پہلو ہے۔ جہاں آپ سمجھیں کہ تنقید کرنی ضروری ہے ضرور کریں، لیکن کوئی اس قسم کی حرکت اور اس قسم کی موومنٹ یا کوئی اس قسم کے افراتفری منچانے کا جو منصوبہ ہے وہ نہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی معصومیت میں بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ اس راہ پہ اس ہمت میں چل پڑیں کہ جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ لہٰذا سب سے پہلے ملک کو، اور پھر افواج پاکستان اگر آپ کی سٹینڈ کرتی ہیں، اگر آپ کے افواج پاکستان جو ہیں وہ طاقتور رہتی ہیں، اگر وہ مضبوط رہتی ہیں، اگر عوامی تائید اور سپورٹ ان کے ساتھ رہتی ہے، تو یقیناً ہم امید کر سکتے ہیں کہ دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ لیکن اگر ہم دشمن کے اعلی کار بن گئے اور اپنے ہی اداروں اور اپنے ہی لوگوں پر ہم نے کیچڑ اچھاڑنا شروع کر دیا، تو پھر یقیناً پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ وقت ہے اس بات کو سمجھنے کا، اور محب وطن پاکستانیوں کو یہ بات عام کرنی چاہیے اور کسی بہکاوے اور پھسلاوے میں نہیں آنا چاہیے۔
باقی جہاں تک تعلق ہے 40 کا 20 سفر کا، 20 سفر امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے طور پر منایا جاتا ہے، اور یقیناً یہ ہر دفعہ اس کے اوپر پورے ملک میں پاکستان میں جلوس ہوتے ہیں، ماتمی جلوس نکلتے ہیں، اور اس کے بعد مجالس ہوتی ہیں اور دیگر نظر و نیاز و لنگر کے پروگرامز اور دیگر پروگرامز ہوتے ہیں۔ تو ان سال بھی انشاءاللہ وہ اپنے آب و تاب و شان و شوکت سے ہوں گے، اور اس سال یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے اکابرین کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، کہ اس دن کو اخوت کا دن، محبت کا دن، بھائی چارے کا دن قرار دیں، اور اہل بیت سے محبت کا دن قرار دیں، اور گھروں سے نکل کر اپنے اپنے روایتی جلوسوں میں شامل ہو کر آپ ایک میسیج دیں کہ شیعہ سنی کل بھی پاکستان میں اکٹھے تھے، شیعہ سنی آج بھی پاکستان کے میں اکٹھے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح نامراد لوٹے گا، اور پاکستان میں اس کو قطعاً ہم یہ گنجائش نہیں دیں گے، قطعاً ہم اسے اس معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان میں کسی فتنہ گر کے ذریعے، کسی فرقہ وارانہ گروہ کے ذریعے، کسی تکفیری سوچ کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم پاکستان میں جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، ہم اس کے لیے کام کرتے رہیں گے، ہم اس فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو اور آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وحدت پاکستان کی مضبوطی ترقی کی ضامن ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم اس کے لیے اپنی جد و جہد جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔